گھر میں حملہ کیا جاتا ہے، کسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ ایڈوانس ممالک میں، جمہوری ممالک میں نہیں ہوتے ہیں۔ جس نے بھی اسد طور صاحب پہ یہ حملہ کیا، یہ بزدلانہ حملہ ہے، یہ آپ کا غیرت اور بہادری کا ایک پیغام نہیں بیچتا، یہ آپ کا بزدل ہونے کے پیغام بیچتا ہے، یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کا طاقت کا پیغام ہے، مگر یہ آپ کا کمزوری کے پیغام ہے، آپ کا انسیکیورٹی کے پیغام ہے کہ آپ ایک اسد طور صاحب کا ولاگ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ اور پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو اسلٹ ہے، یہ جو اسلٹ ہے فریڈم آف دا پریس پہ، اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں خود بطور چیئرمین نیشنل اسمبلی کا کمیٹی جو ہے ہیومن رائٹس پہ، اس ایشو پہ نوٹس لے رہا ہوں۔ فی الفور انشاءاللہ تعالی ہمارا نیشنل اسمبلی کمیٹی آف ہیومن رائٹس کا میٹنگ ہوگا اسی فریڈم آف دا پریس کے ایشو پہ۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے ان کا بل ہے، وہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی جرنلسٹ کے تحفظ پہ انٹرسٹڈ ہے، اگر وہ واقعی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہاں اسلام آباد میں جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے اسد طور صاحب کے کیس کے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے اسد طور صاحب سے کہ وہ خود آ کے نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے اپنا کیس کا ڈیٹیلز لایا جائے۔ ہم PFUJ سے، پریس کے ادارے سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ ہم اس ایشو کو نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیٹی پہ اٹھایا جا سکے، پارلیمان میں اٹھایا جا سکے، اور اس کا آگے کا لائحہ عمل ہم مل کے انشاءاللہ تعالی بنائیں گے، اور حقائق ملک اور قوم کے سامنے لیانا پڑے گا۔ جو بھی میری ریکویسٹ ہے آپ جو بھی ان انسیڈنٹس میں انوالوڈ تھے ان کے خلاف قانون استعمال ہو رہا پڑے گا۔ They have to be held accountable۔ اور جب تک ہم ان انڈیویجولز کو یا ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کریں گے، تب تک کوئی نہیں مانے گا کہ پاکستان میں آزاد صحافت ہے۔ اور ہمارا وزیر اعظم کو شرمندہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں جا کے کہتا ہے کہ پاکستان میں ہمارا صحافت تو برٹن سے بھی آگے ہیں اور ویسٹ سے بھی آگے ہیں، جب اس کے اپنے حکومت میں باقی صوبوں میں تو ضرور ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد کو اپنا کیپٹل کے جرنلسٹ کو تحفظ نہیں پہنچا سکتے، جہاں پوری دنیا کے ایمبیسیز بیٹھے ہیں، تو پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹ بول رہا ہے، کہ ہمارے وزیر انٹرنیشنل چینلز پہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان پہ آزاد صحافت ہے، اور جن پہ حملے ہو رہے ہیں، جن کے خلاف کیمپینز چل رہے ہیں، وہ تو صحافی ہی نہیں ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل ایک ان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ ہر پاکستانی کا حق ہے، جان کا تحفظ کا حق ہے، آپ کو روزگار کرنے کا حق ہے، اور آزاد صحافت اگر نہیں ہوگا، اگر جرنلسٹ کا تحفظ نہیں ہوگا، تو کسی پاکستانی کا تحفظ نہیں ہوگا۔ اگر آج اگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے لائرز، پاکستان کے سول سوسائٹی جرنلسٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو کل جب ہم پہ ظلم ہوتا ہے، جب آپ کے ظلم ہوتا ہے، تو کوئی نہیں ہوگا آواز اٹھانے کے لیے۔ تو ہم نہ صرف یہ سارے حملے کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر ہم جو پروپیگنڈا کیمپین اور کیریکٹر اساسینیشن کیمپین اور فیک نیوز کا کیمپین اسد طور صاحب اور مختلف صحافی کے خلاف چلائے جا رہے ہیں، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ وہ فی الفور جو بھی لوگ انوالوڈ ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور ہم سب اسد طور صاحب کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس حملہ سے اس کی آواز کو زیادہ طاقت ملے گی، زیادہ لوگ
اسد طور صاحب کے ویڈیوز دیکھیں گے، رپورٹنگ دیکھیں گے، اور سچ کا آواز اس قسم کے ظلم کی وجہ سے کبھی نہیں دب جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پہلے تو جماعتیں پی ٹی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے سے اس سچویشن میں حالات یہاں تک پہنچے کہ اسد طور پر بھی حملہ ہوا، طلعت حسین جرنلسٹ پہلے نہیں رہے تھے، اب حامد میر بھی کل سے جرنلسٹ نہیں رہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس سچویشن کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کافی کچھ سوال ایک ہی سوال میں پوچھے ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں مگر حکومت کے جو اتحادی ہے اور حکومت میں ہے، ہم سب کو جہاں تک آزادی صحافت ہے، جہاں تک تشدد ہے، جہاں تک کسی کے گھر میں گھس کے اس پہ حملہ کرنے کی بات ہے، ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کو نہ صرف اس کا مذمت کرنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پکڑا جائے۔ جہاں تک یہ پورا سچویشن ہے پاکستان میں، جس طریقے سے آزادی صحافت کو حملہ اس پہ ہوتا آ رہا ہے، یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ آپ کا یہ حق آپ سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف عمران خان کی حکومت کے وقت سے آ رہا ہے، اس حکومت سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اپنے حکومت میں جب دہشت گردی عروج پہ تھا، جب حالات جنگ تھا، تب بھی دہشت گردوں کے ایک سے ایک طرف پریشر تھا ہمارے صحافی پہ، اور پھر ان قوتوں جو وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے ان سے بھی پریشر تھا، اور اس پریشر کا انوائرمنٹ میں صحافی کام نہیں کر سکتا ہے، سچ نہیں دبتا ہے، اور آپ کو پاکستان کی ریاست کو اتنا طاقت ڈیولپ کرنا چاہیے، اتنا برداشت ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہر کسی کا وی لاگ پہ اس قسم کا ریاکشن نہیں آنا چاہیے۔ جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہوئی تھی اس میں جو صحافیوں کو ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے تھے، تو آپ نے حکومتی جو جماعت ہے ان کے ٹرولز کو اور آئی ایس پی آر کو آپ نے نوٹس جاری کیا تھا ہیومن رائٹس۔ ایک سب کمیٹی تو سیکشل ہراسمنٹ کے چارجز پہ کام کر رہی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہ صرف اسد طور کا حملہ ہوا، 1-2 مہینے اس سے پہلے سر عالم صاحب پہ حملہ ہوا، تھوڑا اس سے پہلے مفتی اللہ جان صاحب پہ حملہ ہوا ہے، اور اگر ہمارا کیپٹل میں اسلام آباد میں آپ کا فزیکل سیفٹی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں اس لیے کہ حکومت نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو سندھ سے پاس ہوا ہے وہ بھی پاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ہمارا مخالفت کرنے کے بجائے ہم ساتھ مل کے اسد طور صاحب کا کیس پہ اور جو یہ باقی ہماری صحافی دوستوں کے ساتھ ہوا ہے ان کیسز کو ہم ہائی لائٹ کر سکے، ہم آپ کے سامنے لے سکے، اور اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارے کیسز کو، خاص طور اسد صاحب کا جو کیس ہے، کہ وہ لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچا جائے، اور اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے شاہد حقان عباسی صاحب کا بار بار بیان آ رہا ہے کہ ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے۔ آپ پی ڈی ایم کے اعتماد کو بحال کرنے کے حوالے سے کیا کوششیں کر رہے ہیں، اب کیا کریں گے آئندہ میں؟ بھائی یہ بڑا عجیب صورتحال بن رہا ہے کہ آپ ہم نے تو ہمارے عہدیدار نے اس اتحاد سے اپنے استعفے پیش کیے، نہ ہم نے کوئی خواہش اظہار کیا کہ ہم کہیں واپس جانا چاہتے ہیں یا کسی بیٹھک میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو کیوں پھر یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے، کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2 اہم پوائنٹس ہیں۔ ایک پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے ہمارا ایک اگریمنٹ تھا، ہمارا ایک معاہدہ تھا، اس معاہدہ میں ایک ایکشن پلان تھا، اس ایکشن پلان میں احتجاج بھی تھا، لانگ مارچ بھی تھا، عدم اعتماد بھی تھا، اور اگر یہ سب ناکام ہوتے تو ہمارے استعفے بھی تھے۔ تو اگر ہم نہ لانگ مارچ کریں گے، نہ پارلیمان میں ہم
अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया था। हमने साथ साथ ये कहा था कि जो ये सारे तंजीम आपको नजर आ रही हैं, जो ये शायद खकान अब्बासी साहब का ओहदा आपको नजर आ रहा है, ये सब टेम्पररी थे, ये ताहया ओहदे नहीं थे। हमें मुसलसल एक रोटेशन के बेसिस, जैसे MRD के दौरान रोटेशन के बेसिस और कंसेंसस के बेसिस पे फैसले लिए जाते थे, वैसे आपको एक फाल, अनकन्फ्यूज्ड, डिटर्मिन्ड और क्लियर इत्तेहाद बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक उनका कंक्लूजन चलेगा, जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे। जब वो तैयार कि जो एक्शन प्लान जिसकी वजह से हमने बुनियाद बनाई थी पीडीएम का, जिसके लिए मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पीछे और इन सारे जमातों के पीछे महीने फिरते रहा कि मिलो, अपोजिशन को इकट्ठा करो। जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, हमारा नजरिया क्लियर है, हमारा मंशूर क्लियर है, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है, और हम अब अपना स्ट्रैटेजी पे चलता रहेंगे। थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।